ہونا بہرحال ایک خاص لیول سے اس سے کم نہیں ہوتی تھی. جب کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, یہی 5 وقت کے صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے. ہم جمعہ پڑھتے ہیں ہفتے کے بعد وہ بھی یہی پڑھتے تھے. مقدار کے حوالے سے دیکھو تو ان کی عبادات بھی یہی تھی, ہماری عبادات بھی اتنی ہی ہیں, لیکن ان کو وہ جو عبادت کرتے تھے محسوس ہوتا تھا, ان کی کیفیت بنتی تھی. ہمیں محسوس نہیں ہو رہا, عبادت کر کے جا رہے ہیں نا, تو وہ عبادت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی, کیفیت نہیں ہماری بن رہی. عبادت دیکھو نا, ایک نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے نا, کہ ایک نماز نہ پڑھنے والا اس کی کیفیت نہیں بنی ہوتی تو نماز پڑھنے والے کی بھی نہیں بنتی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ تو ہے نا. بنیادی جو چیز ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی جو عمل کیا جاتا ہے, یہ عمل 2 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے. کہہ سکتے ہو جو کرنا, یہ کوئی الہامی سی چیزیں ہیں. عمل جو ہم کرتے ہیں نا, یہ 2 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے اور اس کے 2 کام ہوتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز مرکب ہے حرکات سکنات سے, اور جو کچھ ہم اس میں پڑھتے ہیں ان کو تسبیحات, اور اگر مجموعی طور پر قرآن پاک کو دیکھا جائے یا اس کی ان مفاہیم کو سامنے رکھا جائے تو اس کو ذکر کہتے ہیں. ذکر 3 طرح کے ہیں نا, ایک ہوتا ہے ذکر عملی, ذکر قولی, ذکر قلبی. یہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ذکر عملی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ذکر عملی بھی ہے, لیکن ساتھ ہی یہ ذکر لسانی اور قلبی بھی ہے. قلبی ہوتا ہے صوفیاء کا اور ہمارا فقط لسانی ہوتا ہے. پر وہ الگ موضوع ہے کہ قلبی ہی سب سے اعلیٰ ہے, اس کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے. تو بار یہ کر رہا تھا کہ جو عمل ہم کرتے ہیں یہ عمل 2 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے, ان میں سے ہر 2 چیزوں کا ایک اپنا اپنا کام ہے. نماز پڑھتے ہیں, نماز ایک اس میں حرکات سکنات ہیں کہ ہم یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کبھی رکوع میں جا رہے ہیں, کبھی سجدے میں جا رہے ہیں, کبھی قیام میں جا رہے ہیں. اپنے پورے جسم کو سر سے لے کر آپ دیکھیں گے اگر پاؤں تک نا, تو ایک ایک چیز کو نماز میں حرکت آتی ہے جب ایک رکعت ہم پوری کر لیتے ہیں. تو اس کا تعلق ہے انسان کی جسمانی صحت کے ساتھ. دوسری جو چیز تھی, اس کا دوسرا رکن تھا, یہ دوسرا حصہ تھا, وہ تسبیحات ہیں, قرات ہے, جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. نماز کے اندر حرکات سکنات کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے, اور جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں, قرات کر رہے ہیں, جو دعائیں پڑھ رہے ہیں, ان کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے. جو جسم کے ساتھ جس کا تعلق تھا حرکات سکنات کا, تو آپ دیکھو کہ ایک بندہ جو پکا نمازی ہوتا ہے وہ بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 40 سال 50 سال 55 سال سے نماز پڑھ رہا ہے. تو آپ وہ نماز کا پڑھنا, اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جتنے بھی اعضاء تھے, اس کی صحت اور تندرستی کے لیے وہ ممید و معاون ہوئے, اور انہوں نے اس کو مینٹین اور برقرار رکھا. لیکن اب وہ چیز چونکہ براہ راست کیا کر رہی ہے, اس کا تعلق ہمارے قلب سے نہیں ہے. بھئی کام کر رہے ہیں, ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا, جو حرکات سکنات ہے اس کا تعلق ہمارے قلب سے تو ہے نہیں, وہ اثر کر رہی ہے. جس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے وہ ہمارے روح پہ اثر نہیں کر رہی. تسبیحات تھی, ہم نے قرات کی ہے, تلاوت کی ہے, اب اس کا اثر بھی اتنا ہونا چاہیے تھا نا. اگر 40 سال تک ہم نے نماز پڑھی اور نماز کے حرکات سکنات کی وجہ سے نمازی کا کوئی جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہیں ہوا, حرکات سکنات نے پورا اثر کیا ہے, لیکن وہی 40 سال کے بعد روح اس کی ابھی تک اسی طرح مفلوج پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دوسری چیز مؤثر تھی, عمل کا جو دوسرا حصہ تھا, وہ اس قدر مؤثر نہیں ہے. 1 گھنٹہ فالتو لاساں, 1 گھنٹہ ٹھیک ہے بھائی. تو کیا عرض کر رہا تھا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو دوسری چیز ہے
اس عمل کا دوسرا حصہ تھا یا رکن کہہ لو، تسبیحات تھی، یہ ہماری ان کا تعلق ہماری روح کے ساتھ تھا. اب روح پر وہ اتنی ایفیکٹو نہیں ہوئی، اثر انداز نہیں ہو رہی، مؤثر نہیں بن رہی، جس کی وجہ سے ہماری کیفیات نہیں بن رہی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے حرکات سکنات کے اثرات ان کے جسم پر جس طرح پڑھتے تھے اسی طرح روح پر بھی پڑھتے تھے. جس طرح وہ جسمانی مستعد ہوئے، مضبوط ہوئے، قوی ہوئے، روح کے اعتبار سے بھی مضبوط اور قوی ہوتے تھے، چونکہ روح اثر کرتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی اثر کرتی ہیں تسبیحات اور ہماری پہ اثر نہیں کر رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری روح مفلوج ہے. روح کیا ہے؟ ہماری روح ہی مفلوج ہے. دیکھو نا، اب اس طرف چلے آؤ کہ ایک بندہ ہے جس کا جسم ہی پہلے سے مفلوج ہے، فالج زد ہے، وہ جتنے بھی نمازیں پڑھ لے اب وہ دوبارہ ٹھیک ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی آہستہ 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 امپروو ہوگا، پھر اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. فقط ان ارکان سکنات سے جو نماز میں ہوتی ہیں اس سے وہ مینٹین ہو نہیں سکتا. اب اسی طرح ہماری جو روح ہے، یہ روح مفلوج ہو چکی ہے. اب مفلوج ہو چکی ہے. ان تسبیحات میں جو نماز کے اندر تھی، جو ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہیں، قرات ہیں، ان کے پڑھنے سے یہ زندہ نہیں ہوگی. اس کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑے گی، الگ سے اس کو ایک خاص لیول چاہیے. اس کو ان کیفیات لینے کا، احساسات کا، اس کے لیے اس روح کو ایک خاص لیول تک ہوتی ہے، اس لیول تک زندہ ہوتی ہے. پھر نماز کے اندر جو تسبیحات اور قرات ہوتی ہیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر وہ لیول اس کا نہ ہو، اس سے نچلے درجے میں مفلوج پڑی ہے، تو اب اس کے لیے کوئی اور پروسیس کرنا پڑے گا، کسی اور پروسیس سے اور طریقہ کار سے گزارنی پڑے گی. اس سے گزار کر ہم اس کے اس فالج ہے اس کو دور کرنے، روح کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود تھوڑی حرکت کر سکے. جب وہ اس فالج سے اٹھے گی تو ایک اس کے اندر طاقت آئے گی. پھر آہستہ آہستہ تسبیحات کے انجیکشن لگیں گے، ٹیبلٹ لگیں گے، وہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتی جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا جب نماز پڑھو گے واضح فرق فیل ہوگا کہ میں نے نماز پڑھی ہے. اور نماز چھوڑے صحابہ کا نہیں دیکھا، ایک سنت چھوڑ رہی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، چیخو پکار ہو رہی ہے، اور نماز چھوڑ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. نماز چھوڑ جائے، اس دور کے منافق کو یہ ہمت نہیں تھی کہ نماز چھوڑ دے. منافق تھا اور اس کو ہمت نہیں تھی کہ میں نماز چھوڑ دوں. تو آج ہم کتنے نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی نا، ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی. ہاں جو پڑھ لی. اب کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا چھوڑنا اور پڑھنا تقریباً ایک جیسا ہے. ہم نماز چھوڑ دیں یا پڑھ لیں ہمیں کوئی اتنا زیادہ فرق فیل نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم چلو الحمدللہ پھر بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، لیکن ہماری روح اتنی مفلوج پڑی ہے کہ وہ ہمارے پڑھنے کی جو اثرات تھے اس پر پڑھے، لیکن وہ کافی نہیں ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے. اس کے لیے ہائی اینٹی بائیوٹک چاہیے. ہائی اینٹی بائیوٹک بھی کام نہیں کر رہی، پھر انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی کی ہائی اینٹی بائیوٹک دو گے، پھر جا کر اس کے اندر تھوڑی جان آئے گی. جب جان آئے گی تو پھر تھوڑی 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 اس کو خوراک دیتے 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 پھر ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اور وہ خوراک کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو جو ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس میں بالکل مردہ کیا کہ وہ روح ہے جو بالکل جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کفار کی ہوتی ہیں، اگر ان کو بھی یہ ضربیں لگائی جائے نا، اللہ اللہ اللہ، جو صوفیاء لگواتے ہیں 4 سلاسل ہے نا، چاروں سلاسل اپنی اپنی ترتیب سے لگواتے ہیں، تو ضرب وہ کس کی ہوتی ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا مبارک اللہ کی ہوتی ہیں جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک خود حکم دیتے ہیں سورہ مزمل میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، تنہائی میں چلے جاؤ، اور یکسوئی تنہائی. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا میں منع کرتا ہوں کہ حواس خمسہ کو معطل کر کے مسدود کر کے اللہ کا ذکر کرو. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. جبکہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے ذکر کو کبھی بھولے ہی نہیں ہیں. اب جوڑوں روایتوں میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب بیت الخلاء میں جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ذکر نہیں کرتے تھے. کیا؟ زبان سے ذکر نہیں کرتے، زبان سے ذکر ان کا رک جاتا تھا. اگر صاحب زبان سے ان کا ذکر رک جاتا تھا، اس کا مطلب دل کا ذکر جاری رہتا تھا. یہ انبیاء کا خاصہ ہے کہ ہر وقت ان کا جو دل ہوتا ہے وہ ہر وقت ذکر باری تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جو اولیاء ہیں ہمارے شیوخ میں بہت سارے ہیں کہ جن کے کہتے ہیں نا قلب جاری ہوئے، ان کے دل بھی ہر وقت ذکر کر رہے ہیں، اگر سوئے تو تب بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر جو کہتے ہیں دل ذکر کر رہے ہیں، یہ دل ایک عضو ہے آپ کی روح کا. اب یہ ٹائم نہیں ہے، قاری صاحب نے اسپیکر پہ زیادہ لگوا دیا، پھر موضوع کوئی اور آگے سامنے آ گیا. چلو توجہ کر لیں، جس سے ہمارے جسم کے بڑے کہتے ہیں نا مین آرگنس، آپ کا ہارٹ ہو گیا، کڈنی ہوگی، اسٹامک ہو گیا، آپ کے دماغ ہو گیا، لیور ہو گیا، ان میں سے کوئی بھی ڈیمیج ہو جائے تو انسانی جسم کی بقا ممکن نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح آپ کی روح کے بھی مین آرگنز ہیں. قلب ہے، ان کو لطائف کہتے ہیں ہمارے تصوف کی دنیا میں. روح کے لطائف ہیں، اس کے پوائنٹس ہیں 1 2 3 4 5 6 اور پورا جسم 7. یہ 7 اس کے لطائف ہیں، اس کے 7 اعضاء ہیں. اور اس میں جو سب سے پہلا اس کا عضو ہے نا، جو اس کے سینٹر پوائنٹ ہے جس پر یہ قائم ہے، وہ اس کو قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح جسد کلہ. اگر یہ صحیح ہے نا پورا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ فاسد ہوگا تو سارا جسم فاسد. تو اس کی جسمانی طور پہ بھی یہ ایک سینٹر پوائنٹ جسم کا، ہارٹ اور رک جائے تو پورا جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے نا. اسی ہارٹ کے اندر کیفیات کو محسوس کرنے کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. اگر توجہ کریں گے تو یہ ایک دل ہے نا ہمارا، اس دل کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے. اس سافٹ ویئر کو قلب کہتے ہیں، جو کیفیات کو محسوس کرتا ہے. دیکھو نا، ہم ڈر محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈر، کبھی خوشی ہو رہی ہے، کبھی یہ کیفیات کے بدلنا، یہ اس قلب کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. جس طرح موبائل کے اندر آپ نے دیکھا نا ایپس نہیں ہوتی، یہ الگ الگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو کھولو، یوں کھول کے موبائل کو توڑ دو اور اسے کوئی میں سے واٹس ایپ نکالوں گا، نکل جائے گا واٹس ایپ؟ فیس بک نکالوں گا، نکل جائے گی؟ نہیں. وہ ایک سافٹ ویئر ہے، غیر مرئی چیز ہے، غیر حصی چیز ہے. آپ اس کو مس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سافٹ ویئر نہیں ہے اس میں، واٹس ایپ نہیں ہے. کیوں؟ کہ میں نے کھولا تھا یار، نکالنے کی کوشش کیا، مجھے تو نظر نہیں آیا. لیکن نہیں، وہ ہوتا ہے غیر مرئی، وہ نظر نہیں آتا، ہم اسے چھو نہیں سکتے. بالکل اسی طرح اس قلب جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں، دل کہتے ہو، اس کے اندر یہاں پر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کو قلب کہتے ہیں، جو کیفیات کو محسوس کرتا ہے. اور یہ وہ بنیادی عضو ہے اس کا. جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو روح، اب یہ سمجھو وہ مفلوج جسم اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ روح جو مفلوج پڑی تھی نا، وہ اٹھ کے بیٹھنے کے اور کھڑے ہونے کے قابل ہوگی. اب اس کے چلانا، اس کے باقی اعضاء ٹھیک ہو جائے. پھر اس پہ محنت کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے. اور کس سے محنت ہونی ہوتی ہے؟ یہ صرف اللہ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ تضرعا وخیفا. بہت ساری آیات ہیں. اور یہ الگ سے حکم ہے. نماز کا حکم ایک وقت کے لیے، نماز کو حکم ایک وقت کے لیے. ابھی ہماری جمعے کی یہ زور کا وقت ختم ہوگا تو یہ نماز کا حکم ہم سے ساقط ہو جائے گا. عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، اگر ہم نے پہلے 4-8 منٹ میں ہی نماز پڑھ لی تو باقی جتنا بھی منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹے رہ رہے ہیں اس میں ہم کیا ہو گئے، اس سے بری ہو جاتے ہیں. لیکن یہ حکم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو صباحاً و مساء، یہی ہے نا، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام. تو یہ صبح و شام کا جو ذکر ہوتا ہے، صبح و شام کا لفظ اور محاورہ جو استعمال ہوتا ہے، یہ ہر وقت ذکر کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے.
اور جو آیا نا کہ صبح و شام ذکر کرو، اس سے معنی کیا ہے کہ ہر وقت ذکر کرو. ہر وقت ہم اس کا معنی کیوں لیتے ہیں؟ دیکھو نا آنا نہیں ہونا اس نے 24 گھنٹے یہ کام، صبح دیکھو ایک کھیلنا، شام دیکھو ایک کرکٹ کھیلنا، سب دنیا کا کوئی کام نہیں. ہم کہنا کیا جا رہے ہوتے ہیں مبالغے کے طور پر کہ صبح شام، صبح کا ذکر کرتے ہیں، شام کا ابتدا اور انتہا کا ذکر کر کے درمیان کا سارا وقت مراد ہوتا ہے. اس لیے فرمایا بکرتم و اصیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو صبح بھی شام بھی. مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہمارے قلب میں جاری رہے، چلتا رہے. تو وہ ذکر کون سا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب روح زندہ ہو جاتی ہے وہ ذکر چھوٹتا ہی نہیں ہے، وہ قلب خاموش رہتا ہی نہیں ہے. تو المختار بات کیا تھی کہ ہم نے اس پر محنت کرنی ہے، محنت کریں گے اس کے باقی اعضاء آہستہ 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 اس دل سے، جسے کہتے ہیں نا آپ یہاں پر 7 ٹنکی لگا دو، ایک ٹنکی اس کو بھرو گے، اس کا کنیکشن دوسری سے تیسری سے چوتھی سے پانچویں سے چھٹی سے ساتویں سے. اب پہلی ٹنکی بھرے گی، پانی جب بھر جائے گی دوسری میں جائے گا، دوسری بھرے گی تیسری میں جائے گا، تیسری بھرے گی چوتھی میں جائے گا، چوتھی بھرے گی پانچویں چھٹی اور ساتویں میں جائے گا. بالکل یہ ترتیب بھی اسی طرح ہے. یہ پہلا قلب ہے، اس پہ محنت کرو گے، جب یہ زندہ ہو جائے گا پھر آپ کی روح حرکت کے قابل ہو جائے گی. اب پھر اس پہ جب محنت ہوگی، اب اس نے تحریک دینی ہے اگلے والے کو. اب وہ یہ بنیادی طور پر روح کیا ہوتا ہے، ذکر ہوتا کیا ہے، ذکر سے ملتا کیا ہے؟ اس ذکر سے نور ربی ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے نا، وہ نور اس روح کے اندر آتا ہے. شاید ساتھیوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی. روح جو ہے یہ امر ربی ہے نا، عرشی چیز ہے نا، اس کی خوراک بھی عرشی ہے. چونکہ روح امر ربی ہے، اب یوں سمجھو کہ یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. جس طرح یہ سورج کی روشنی ہے نا، آپ کو نا کسی ڈبے میں بند کریں گے بند ہو جائے گی، پکڑنا جو پکڑ لو گے نہیں ہوگی نا. اسی طرح اس روح کو بھی اگر کوئی کھولے میں دیکھسا جسم نے ہر ذرے اوپر اس نے کیا ہونا، اثر ہونا، شرائط کی ہوتی ہے. میں دیکھسا روح کیڑی جگہ، تو آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے، غیر مرئی چیز ہے. کیوں؟ یہ امر ربی ہے. اور اس کے اندر جو اس کی خوراک ہے وہ وہی نور باری تعالیٰ ہے. رب باری تعالیٰ کی انوارات اور تجلیات، اس نور کی انوارات اور تجلیات کی جب اس پہ پڑتی ہیں تو یہ روح خوش ہوتی ہے، پلتی ہے، موٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. صحابہ جو اتنی شدت اور حدت میں بھی کبھی انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، اور ان کی زندگی ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر کیا تھا؟ ان کی روح اس قدر جوان تھی، اس کے اندر انوارات اور تجلیات اس قدر تھی، وہ روح سیر ہوئی تھی. پھر ان کو کسی چیز نے متاثر نہیں کیا. ہمیں کیوں متاثر کر رہی ہوتی ہے؟ کہ ہماری روح مفلوج پڑی ہے، ہماری روح مفلوج پڑی ہے. تو اب ہم اس پہ محنت کریں گے. یہاں پر انوارات باری تعالیٰ نے آنا ہے. وہ انوارات باری تعالیٰ جب اس قلب پر مکمل ہو جائیں گے، اس نے ٹرانسفر کرنے اگلے لطیفے کو، اس نے ٹرانسفر کرنے اس کے اگلے عضو کو، اس نے اگلے کو، اس نے پانچویں کو، پانچویں نے چھٹے کو، چھٹے نے پھر پورے جسم کو گھیر لینا ہے. اور جب پورے جسم کو گھیرے گا پھر روح آپ کی زندہ ہوگی. وہ پھر آپ ایک چھوٹا سا عمل بھی کرو گے نا، اللہ، وہ بھی محسوس ہوگا کہ میں نے کوئی کام کیا. نہیں تو پورا دن ہم بیٹھ کے نا اللہ 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 کرتے رہنا، کک ہمیں اس کا فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کہ ابھی ہم نے اس روح کو زندہ کیا نہیں ہے. اب جب جسم مفلوج ہو جاتا ہے، جسم آپ کو مفلوج ہو گیا، تو ہم اس جسم کے مفلوج جسم کی صحت کے لیے کہ یہ اس قابل ہو جائے کہ میں چھوٹی موٹی حرکت کر کے، ایکسرسائز کر کے اور عام دیسی نسخے استعمال کر کے میں اس کو دوبارہ اس قابل بنا دوں کہ میرا ہاتھ اور بازو ٹھیک ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاسپٹل جاتے ہیں. ہاسپٹل میں جائیں گے تو ڈاکٹر اچھے معالج سے کیا کرتے ہیں؟ رابطہ کرتے ہیں. جب اچھے معالج سے رابطہ کریں گے اس لیے کہ اس نے میرے جسم پہ محنت کرنی ہے، مجھے اس قابل بنا دینا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کر لوں، تو میں اتنی ایکسرسائز کر لوں گا کہ انشاءاللہ میرا جسم اور میری یہ کیا ہو جائے گی، ٹانگ، میں اس کو امپروو کر لوں گا. اسی طرح
جس کے پاس جاتے ہیں اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. اب روح ہماری مفلوج پڑی ہے, اس روح کو تھوڑا زندہ کرنے کے لیے کہ اس قابل ہو جائے کہ آپ خود اس کا علاج کر سکو ذکر کے ذریعے, آپ خود علاج کر سکو تسبیحات کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹ انجیکشن خود دو اور اس سے اس کو اثر ہو, اس کے لیے بھی ایک معالج کی ضرورت ہے, اسی کو پیر اور مرشد کہتے ہیں. اور اسی سارے پروسیس کو جو اس سے گزرتا ہے اس کو تصوف کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وہ بنیادی چیز ہے جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کو سمجھو, روح پہ محنت کرو, ذکر باری تعالیٰ کیا کرو. کسی اچھے بزرگ اور پیر اور مرشد سے بندے کا تعلق ہونا یہ انتہائی ضروری ہے, اس دور میں فرض اور واجب کے درجے میں ہے. لیکن جتنا ڈاکٹر کے لیے آپ سوچتے ہو نا کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے جی, اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں, وقت نہ ضائع ہو جائے, پیسہ نہ ضائع ہو جائے, یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ دیکھ لیا کرو, پڑھ لیا کرو, پرکھ لیا کرو, بڑوں سے پوچھ لیا کرو, زندگیوں دیکھ لیا کرو, اس کے استاد کو دیکھ لو, ان کی زندگی پڑھ لو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا پیر کس درجے کا ہے, اس کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ ایک وقت ہے 1858 میں جب انگریز آئے نا, انہوں نے ہماری بہت ساری چیزوں کو نیست و نابود کر دیا, انہوں نے ہمارے تصوف خانقاہی سسٹم کو بدل دیا, ہماری جو سلیبس تھا اس کو بدل دیا. یہ ذرا ایک بات, اب وقت اتنا نہیں رہا, بات ادھر آ گئی ہے, سلیبس کو بھی بدلا. جس طرح سلیبس بدلا ہے نا ہمارا یونیورسٹی کالجز یا آج آپ دیکھ رہے ہیں, اس طرح کی نہیں ہے. 100 سال پہلے چلے جو کوئی اور صورتحال تھی, جس طرح یہ بدلا, اس طرح ہمارا خانقاہی نظام جو پہلے تھا اس میں اور موجودہ آج کل جسے عام لوگ خانقاہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ٹوٹلی بدل گیا ہے. آج خانقاہ ہم کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ولی مدفون ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, خانقاہ اعلیٰ. نہیں, اس سے پہلے یہ تھا خانقاہ اس کو کہتے ہیں جہاں پر زندہ اولیاء بیٹھ کے آنے والے مریضوں کا علاج کرتے تھے, اس کو خانقاہ کہتے تھے. انہوں نے اس پوری اصطلاح کو بدل دیا کہ جہاں پر کوئی ولی مدفون ہوگا وہ خانقاہ, یا باقی کسی کو خانقاہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. یہاں شاید یہ بات چونکہ اب زیادہ تفصیل طلب ہے, میں کھڑی شریف یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میرا بڑا گہرا تعلق ہے پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے, تصوف سے بھی ہے, باقی میرے استاد اور ہیں, مرکز بھی ہے. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں چونکہ یہ باتیں کس کی ہیں, ہمیں سمجھنی ہیں. بعض دفعہ بعض ساتھی بات پوری سمجھتے نہیں ہے نا, تو انہیں ویسے ذہن میں آیا ہوتا ہے جی یہ پیروں خلاف ہونے, تو اس کو لے لیتے ہیں. بات کو پورا لیا کرو, سمجھا کرو. یہاں پر پیر کے خلاف بات نہیں ہوتی, وہ جو پیر نہیں ہے جعلی بنا اس کے خلاف بات ہوتی ہے. جب ہم ڈاکٹر کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ کون اچھا ہے اس کے پاس جائیں, تو یار یہ جو پیر ہے وہ بھی تو دیکھ لو نا. ہم خود آسانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, پھر پیر بھی اسی طرح کا بیٹھا ہوتا ہے. جو پیر نہیں ہوتا اس نے کہا اور ٹھیک ہے جی مسئلہ نہیں, تو دیکھو نا سیزنل اس کو نیاز پہنچنی چاہیے, باقی کوئی مسئلہ نہیں, نماز نہ پڑھ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. دیکھو آسان تھیا نا جی, ساڑا دامن تھا میں آتے تک کیا پریشانی ہے, تاڑی پورا خاندان ساڑے خاندان نہ لگیا تو اس کی مار نہیں پہ تو کی پیسی تو چلے ٹینشن کرنا ہے, نیاز دے کر باقی چھوڑے کم کتے نے کوئی نہیں, اور ذکر کوئی نہیں کرواتا. کتنے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے نا کہ جو آ کر 3 سہمائی اور ششمائی آ کر نیازیں تو وصول کر رہے ہیں, عشر تو دے رہے ہیں, لیکن ان کے وہ مریدین اس حوالے سے بھوکے بیچارے نماز بھی نہیں پڑھ رہے. روح کی بات کر رہا ہوں, بھوکے روح کے اعتبار سے نماز بھی نہیں پڑھ رہے. ان کو ذکر, یہ جو تصوف ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ شریعت کی روح ہے. یاد رکھو جیسا ہمارا جسم ہے نا, روح زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسلام, شریعت اور تصوف دو اس کے رکن ہیں. شریعت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی تصوف ہے. تصوف اس کی روح ہے, روح کو نکال دو فقط شریعت کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے. یہی وجہ کہ انگریزوں نے بڑے ترجمے لکھے ہیں, تفسیر لکھی ہیں, احادیث بھی لکھی ہیں. قاری صاحب وہ جو حدیث ہوتی تھی وہاں ہماری لائبریری میں کہ بھائی وہاں پہ اگر ڈھونڈنی ہے آپ نے حدیث تو 5-7 منٹ میں مل جاتی تھی. لکھنے والا کون تھا, انگریز تھا, وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. کتنی دفعہ سے لکھی ہیں. تو یہ کیا شریعت ان کے پاس بھی آ گئی نا, تعلیمات ان کے پاس بھی آ گئی نا. اصل چیز یہ تصوف ہے. جب یہ دونوں ملتی ہے نا تو پھر جا کر وہ مومن بنتا ہے. فقط شریعت والا بھی ککھ نہیں ہوتا, فقط طریقت والا بھی ککھ نہیں ہوتا. فقط شریعت والا متکبر اور فقط طریقت والا گمراہ ہوتا ہے. جس طرح بہت سارے ایسے بچے چلتے ہیں, شیطان اٹھا کے کبھی ادھر پھینکتا ہے کبھی ادھر پھینکتا ہے, در اسلام سے نکل جاتے ہیں, اور پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں جناب مجذوب ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ تصوف کو مذاق نہیں ہے. بہرحال اپنے روح پہ محنت کرو. جس طرح جسم کا علاج کرتے ہو, روح کا علاج بھی ہمارے اوپر فرض ہے. جاؤ معالج کے پاس, اسی معالج کو مرشد پیر کہتے ہیں, اس سارے پروسیس کو تصوف کہتے ہیں, طریقت کہتے ہیں. اس کی طرف جانا پڑے گا. یہ موجودہ وقت کی ضرورت ہے. آئندہ ہم نے اگر دجال کا مقابلہ کرنا ہے نا, کہ اللہ ہمیں دجال کے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہ ہمیں دجال کے
ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. اور دجال جب آئے اگر ہماری نسل میں سے کوئی بھی ہے تو وہ اس کے حامیوں میں سے نہ ہو, ان کے مخالفین میں سے ہو, تو اس کے مخالف جو بھی ہوں گے وہ مومنین ہوں گے. ہوں گے کیسے؟ کہ جب ہماری ارواح زندہ ہوگی, جب ہماری زندہ ہوگی ہماری آنے والی نسل کی روح بھی زندہ ہوگی. آج ہماری مردہ ہے تو وہی چیز آگے جاتی ہے. بہرحال یہ ہمارے دوست گوئی سے آئے, ان کا وہاں پہ مدرسہ ہے, اور جس جگہ بھی یہ کام کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کوٹلی میں سب سے زیادہ یہ خبیث قادیانی پایا جاتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ ان کا جو مین ہولڈ ہے یہ ان کے گاؤں میں ہے, جہاں پہ یہ رہتے ہیں. انہی کے رشتہ دار, کزن, چچے, مامے, یہ سارے لوگ ہیں. وہاں پر انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے اور وہاں ان کا ہولڈ بڑا ہے. ہولڈ اتنا ہے کہ اگر یہ چائنا کا پروگرام کرنا ہے کوئی تو وہ کہیں میں نہیں کرنے دیتے, تو یہ ککھ نہیں کر سکتی. یہ بالکل اکیلے ہیں وہاں پر. اور وہاں الحمدللہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا ہوا ہے, بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اور ان کا بیٹا بھی ایک قاری ہے, یہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے مولانا قاری وقار صاحب. یہ گئے بھی تھے ان کے مدرسے میں, ان کو پتہ ہے ان کی ساری. تو بہرحال یہ ہمارے پاس آئے کس کے لیے کہ ہم نے ان کا تعاون کرنا ہے. فطرانہ ہو, زکوٰۃ ہو یا عطیہ ہو. یہ زکوٰۃ فطرانہ تو ان لوگوں کا حق ہوتا ہے نا, ان مصارف کا حق ہوتا ہے. عطیہ کیا کرو, زیادہ فائدہ ہوتا ہے رمضان میں. عطیہ یا عام دنوں میں, جو آخری دن ہے نا, ان دنوں میں, عام دنوں میں آپ 100 خرچ کرو گے, 100 کا 100, تو آج خرچ کرو گے نا 100, 70 گنا زیادہ ملے گا. تو یہ پیکیج ہے جو کہتے ہیں ٹیلنار والے پیکیج ہے جی 3 دن نا, یہ پیکیج آؤ جو پیکیج ہمارے پاس رہ گیا 3-4 دن کا. تو ان 3-4 دنوں میں اس طرح کے صدقات, فطرانے اور زکوٰۃ سے ہٹ کے عطیات بھی زیادہ کرو. تو ان کا تعاون کرنا ہے نماز کے بعد. ہر ساتھی نے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا ہے تاکہ جی تو پھر پہلے دوسرے کر شروع ہے.